اللہ ہمارے یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے. آمین. 2-3 باتیں عرض کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بیوی سے دور رکھا، اور جو یہ گرمی کا موسم ہے اور ہمارے گھر میں کھانا ہے الحمدللہ، بولو ہمارے گھر میں پانی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. بولو اللہ ہم سے. ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، کتاب دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ. پورا نام کیا ہے؟ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہا تھا. حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میری نظر، یعنی یہ بہت بڑی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری نظر ایک بچھو پر پڑی. بچھو سمجھتے ہوں گے آپ، کہاں بچھو پر نظر پڑی، اور وہ زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ بچھو ہے، بہت زہریلا ہے. لیکن حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچھو شاید، اللہ کے ولی تھے نا، شاید کوئی کام سے جا رہا ہے. حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے 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 گیا. حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے ایسا عجب واقعہ دیکھا کہ سامنے ایک تالاب آ گیا، ایک پانی بھرا ہوا نہر جیسا معاملہ آ گیا. اب حضرت ذو النون مصری کہتے ہیں کہ بچھو یہ پانی میں تیرتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت، بولو سبحان اللہ. حضرت ذو النون مصری فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں ایک کچھوا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو آتا ہے اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، اور کچھوا وہ بچھو کو لے کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. یعنی وہ نہر ہے یا تالاب ہے یا پانی ہے، بس اس پر تیرتا ہوا وہ کچھوا جا رہا ہے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر کون ہے؟ حضرت ذو النون مصری فرماتے میں بھی کنارے کنارے کنارے، کیونکہ اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. اور آپ یہ بات سمجھنا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، بولو نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، نہ آخرت میں اس کو کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن. اور میرا ولی وہ ہے جو مضبوط ایمان والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا، بولو کون سے پارے میں؟ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی، بولو سبحان اللہ، بولو. اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ایمان کی مضبوطی پر ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اللہ فرماتے تو بھی ولی بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی ہمارے قدموں میں. بولو الحمدللہ. تو حضرت ذو النون مصری فرماتے بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ کچھوا جا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے. اور حضرت ذو النون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کنارے 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 میں بھی چلا. حضرت ذو النون مصری کہتے جب وہ نہر پار ہوئی یا تالاب پار ہوا تو کچھوا وہاں ٹھہر گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور اتر کر وہ آگے بڑھنے لگا، بچھو آگے بڑھنے لگا. اب حضرت ذو النون مصری کہتے ایک درخت ہے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. بولو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، بڑی گہری نیند سویا ہوا. حضرت ذو النون مصری کہتے، اور حضرت ذو النون مصری کہتے میرے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ وہ آدمی درخت کے نیچے سویا ہے اور اس کے قریب میں ایک زہریلا سانپ آ رہا ہے، اور قریب ہے کہ وہ سانپ آئے گا اور جو آدمی سویا ہے اس کو ڈسے. لیکن وہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے بچھو نے اس پر حملہ کیا. کس پر حملہ کیا؟
सांप पर हमला किया और सांप को मार दिया। बोलो सांप को मार दिया। और फिर बिच्छू ने वो जो सोया हुआ आदमी उसकी तरफ देखा नहीं, बिच्छू फिर वापस पीछे आने लगा। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मेरे अल्लाह ने मेरे दिमाग में बात डाली, मैंने वो दरख्त के नीचे एक लेटे हुए आदमी को भी देखा, आराम करते हुए आदमी को देखा, और सांप को देखा कि सांप उस पर हमला करना चाहता था मगर बिच्छू ने वो सांप को मार दिया। अब हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते फिर मैंने फॉलो किया, फिर मैं पीछे आया। किसके पीछे आया? बिच्छू के पीछे आया तो कछुआ वैसा ही पानी के किनारे खड़ा है। बिच्छू फिर उसकी कमर के ऊपर बैठा और फिर वो दूसरे किनारे तक वो कछुए ने पहुंचाया, फिर वो बिच्छू गायब हो गया। अब हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते हैं वाक़े ने मुझे बहुत सरप्राइज, मुझे बहुत ताज्जुब में डाला। कछुआ, सब जानवर ही जानवर है, कछुआ है, उसकी पीठ पर कौन है? बिच्छू है। और फिर हमला करने वाला वहाँ पर कौन है? सांप है। और वो सांप पर हमला करने वाला कौन है? ये बिच्छू है। और वो आदमी कौन है? कोई अल्लाह का वली होगा, कोई बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा, कोई मर्द खुदा होगा कि जिसके लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया गया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते मैंने सब काम छोड़ा और मैंने इरादा किया फिर मैं जाऊँ और दरख्त के नीचे जो सोया हुआ है वो अल्लाह के वली से मुलाकात करो। ये भी अल्लाह के वली की मुलाकात किससे हो जाए? वली से हो जाए। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते फिर मैं चला। अब मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था, बस मुझे वो जो दरख्त के नीचे जो आदमी सोया हुआ है वहाँ तक पहुँचना था। हज़रत दुन्नुन मिस्री अब तीसरी मरतबा कसम खाते, अल्लाह की कसम, जब मैं वो आदमी के पास पहुँचा वो तो दारू के नशे में सोया हुआ था। तो दारू वारू पिया था, शराबी आदमी था, मुंह में से थूक निकल रहा था, दारू के कतरे टपक रहे थे और वो सोया हुआ था। हज़रत दुन्नुन मिस्री सोचने लगे ये दारू पीने वाला आदमी सोया है, इसके ऊपर हमला करने वाला कौन था? सांप। उसको मारने के लिए अल्लाह ने किसका इंतज़ाम किया? बिच्छू का इंतज़ाम किया। हज़रत दुन्नुन मिस्री कहते हैं मैं वहीं पर बैठा रहा यहाँ तक कि उस आदमी को होश आया। जब उस आदमी को होश आया, ज़ाहिरी बात है आपने देखा होगा जो दारू पीने वाला मस्त होके सोया हो और उसके बाद जब उसको होश आए तो अपनी आंखों को मलता है और हज़रत दुन्नुन मिस्री को पूछता है तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, यहाँ मैं कैसे आया हूँ। हज़रत दुन्नुन मिस्री ने उसको पूरा वाक़या सुनाया और वो मरा हुआ सांप भी बताया कि देखो इतना बड़ा सांप था, जहरीला सांप था, तो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन मैंने एक बिच्छू को देखा जो कछुए के पीठ पर बैठकर यहाँ आया और आकर उसने तेरी हिफाजत किया। तो वो जो दारू पीने वाला था मेरे प्यारो, उसने एक जुमला कहा, बहुत ज़ोर से चीख मारी और रोया और रोते रोते कहा हम सो कर गुनाह करते हैं। क्या कहा? हम सो जाते हैं और सो कर गुनाह करते हैं, वो जाग के हिफाजत करता है। हम सो के गुनाह करते हैं, वो जाग के हमारी हिफाजत करता है। और उसके बाद उसने हज़रत दुन्नुन मिस्री को कहा आप कौन है? हज़रत दुन्नुन मिस्री ने अपना पूरा पता बताया, कहा अल्लाह के वली मुझे अपने हाथ पर बैयत कर लो, आज से मैं दारू नहीं पीऊँगा। जो अल्लाह इतना प्यारा है कि बंदा सो गया था और नशे में सोया था, गुनाह करके सोया था। हम सोते हैं और गुनाह करते हैं, वो जागता है और हमारी हिफाजत करता है। हज़रत दुन्नुन मिस्री के बारे में लिखा वो शख्स भी अल्लाह के वली बन गए और लंबे ज़माने तक कुरान हदीस की खिदमत करते रहे। मुझे इस वक्त ये बताना है अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। बोलो ना, अल्लाह हमसे बेशक बहुत मोहब्बत, वरना वो दारू पीने वाला। हाँ, और ये सब अल्लाह को करने की क्या ज़रूरत थी भाई? कछुआ आया, हाँ, और उसकी पीठ पर कौन बैठा? बिच्छू बैठा, और वो पूरा दरिया या नहर या तालाब को पार किया। उसके बाद में फिर कछुआ का उतरना और वो बिच्छू का उतरना और सांप को मारना, फिर वापस करना। ये अल्लाह को ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। अरे बोलो, अल्लाह का मामला तो कुन फयकुन। कुरान करीम में सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मामला जब मैं कोई फ़ैसला करूं, कह दूं हो जा वो चीज़,
اللہ تو وہاں وہ جو شراب پینے والا جو تھا نا اس کو اللہ اسی گھڑی ہدایت دے دیتے. بتاؤ ہدایت مل جاتی کہ نہیں مل جاتی؟ لیکن اللہ نے یہ پورا معاملہ کیوں کیا؟ بندے کو بتانے کے لیے کہ اے میرا بندہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. بولو نا اللہ ہم سے بہت محبت کرتے. تو یہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے پیارو پھر ہم کو بھوکا رکھنا، ہم کو پیاسا رکھنا، ہم کو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دور رہنے کا حکم دینا، یہ میرے دوستو یہ بھی محبت ہے. بولو یہ بھی کیا ہے؟ محبت. اور اللہ یہ محبت کر کے بتانا چاہتے میرا بندہ یہ سب تو کرے گا، تو جان بوجھ کر بھوکا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں کھانا ہے، تو پیاسا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں پانی ہے، تو اپنی بیوی سے دور رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں تیری بیوی ہے. اللہ کیا فرماتے؟ یہ سب کیوں میں نے کیا؟ لعلکم تتقون. بولو لعلکم تتقون. اور تتقون کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ اللہ کہتے ہیں ایک تیرے اندر عادت ڈالنا چاہتا ہوں، ایک تیرے اندر ہیبٹ ڈالنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کا نام ہے تقوی. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ میرا بندہ یہ روزہ رکھنے کے بعد تیرے اندر وہ طاقت آئے گی، تیرے اندر وہ ہمت آئے گی کہ گناہ تیرے سامنے ہوگا، تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے یہ روزے کی برکت سے تیرے اندر میرا ڈر، پیارے نبی کی محبت ایسی آئے گی کہ گناہ سامنے ہوگا، کرنے کی طاقت ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، مگر تو صرف اس لیے گناہ نہیں کرے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بولو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں کھانا کھا سکتا تھا لیکن کون دیکھتا تھا؟ اللہ. ابھی ظہر کی نماز کے بعد کی بات بتاؤں، ظہر کی نماز کے بعد کیسی گرمی لگتی ہے، باہر بھی گرم ہوتا ہے، جو گھر میں رہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں، آفس میں رہتے ہیں، معاملہ الگ ہے. باقی جو مزدور طبقہ ہے جو بھاگتا رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، اگر وہ فریج کے سامنے چلے جائے، ریفریجریٹر کے سامنے جائے اور فریج کا دروازہ کھولے اور اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو اور وہ بھی لال کلر کا شربت ہو، بتاؤ نا جی کیسا چاہتا ہے کہ ایک بوٹل اٹھاؤ اور گھٹا گھٹ اس کو اپنے منہ سے لگاؤ، مگر ڈرتا ہے. اللہ نے منع کیا نا، اللہ نے منع کیا نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکا رکھتے، گھر میں کھانا ہے، پیاسا رکھتے، گھر میں پانی ہے. صرف اللہ کا مقصد ہے میرا بندہ تیرے اندر تقوی آ جائے. بولو تیرے اندر کیا آ جائے؟ تقوی. اور تقوی میں نے سمجھایا تقوی کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ ایک اچھی خوبی ڈالیں گے جس کا نام تقوی ہے. اور تقوی کے معنی اس وقت ہمارے سامنے گناہ ہوگا، ہمارے سامنے موبائل ہوگا، ہمارے سامنے بازار میں عورت سامنے نظر آئے گی، لیکن خیال آئے گا نا میں نے روزہ رکھا تھا نا، میں اس وقت کھا سکتا تھا مگر کس کے حکم سے نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم. میں پی سکتا تھا مگر پیارے نبی کی محبت میں نہیں پیا. وہی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا، گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہیں کرنے کا، اور میرے دوستو ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ نہیں جانے کا. جو اللہ نے روزے میں مجھے سب سے منع کیا تھا وہ اللہ یہاں بھی منع کرتا ہے. اللہ فرماتے روزے کی وجہ سے تقوی آئے گا، اور جس کو تقوی آئے گا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا. ایمان بہت ضروری ہے میرے پیاروں. بولو نا ایمان بہت ضروری ہے. اور وہ ایمان مضبوط کس سے ہوگا؟ روزے سے. کیونکہ روزے سے تقوی. ارے بولو نا روزے سے تقوی، اور تقوی سے موت کے وقت کلمہ، چاہے نہ چاہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے ایمان والے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی آپ کو بتایا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر تقوی اختیار کرتا جائے گا. اللہ فرماتے ضرور بھی ضرور جب آخری وقت آئے گا، جب تیرے دل کی دھڑکن رکنے والی ہوگی، اللہ فرماتے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. اور جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا. تو میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بھوکا رکھا، بولو پیاسا رکھا، لیکن مقصد کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی ملے گا تو موت کے وقت کیا ہے؟ کلمہ. اور کلمہ مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت. معلوم ہوا روزہ اور جنت. سبحان اللہ.